بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھے باغ کی مالکن۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ باغ سے ملحق ایک نہر تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کے دل میں سیب کھانے کی چاہت پیدا ہوئی اور یہ خیال بھی آیا کہ سیب کی قیمت انتہائی معمولی ہی ہوگی۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نہر سے سیب اٹھا لیا اور اسے کھا گئے۔ جب حضرت ابراہیم ادھم سیب کھا چکے تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں میرا یہ سیب کھا لینا ناجائز و حرام ہی تو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کس کا سیب تھا اور کیسا تھا جو میں نے کسی سے پوچھے بغیر کھا لیا۔ اگر روز محشر رب ذوالجلال نے اس سیب کے متعلق سوال کیا تو کیا جواب دوں گا؟ ہو سکتا ہے اسی سیب کی بدولت ہی میری ساری نیکیاں خراب ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور رب قدیر ناراض ہو جائے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم کو یہ فکر دامن گیر ہوئی تو آپ نے قریبی لوگوں سے اس سیب کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ سیب یقینی طور پر قریبی باغ کا ہے، ان کے دل میں خیال آیا۔ چنانچہ باغ سے ملی ہوئی نہر ہے اور سیبوں کے درخت باغ سے باہر کی دیوار سے لٹکے رہتے ہیں، اس لیے بعض اوقات کوئی نہ کوئی سیب گر کر نہر میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم نے لوگوں سے پوچھا، اس باغ کا مالک جو بھی ہے اس کے گھر کا مجھے پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے مل کر سیب کا معاملہ طے کروں۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم ادھم کو باغ کے مالک کا پتہ بتایا تو آپ فوراً دوڑے ہوئے اس کے گھر جا پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک لونڈی باہر نکلی۔ حضرت ابراہیم ادھم نے لونڈی سے کہا، میں فلاں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، کہ یہ اسی کا گھر ہے؟ اگر وہ گھر پر موجود ہے تو مجھے اس سے ملواؤ۔ لونڈی نے کہا، اے اجنبی شخص، اس باغ کا مالک کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے۔ آپ نے لونڈی سے کہا، اس کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب باغ کی مالکہ کو آپ کا پیغام پہنچا تو وہ ایک غیر ارادی قوت کے ساتھ دروازے تک آ پہنچی، حالانکہ وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم ادھم نے اس مالکہ، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب جو کہ نہر میں گر کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہا تھا اٹھا کر کھا لیا ہے۔ اب میں اس سیب کی قیمت آپ کو دینا چاہتا ہوں اور اس چیز کی معافی طلب کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے۔ اللہ اللہ۔ باغ کی مالکہ نے کہا، اے اجنبی شخص، اس باغ کا آدھا حصہ میرا ہے جبکہ آدھا حصہ بادشاہ کی ملکیت ہے۔ جہاں تک میرے آدھے حصے کا تعلق ہے تو میں کوئی قیمت لیے بغیر آپ کو معاف کرتی ہوں اور آپ کی دیانت داری اور پاک بازی کی اطاعت دیتی ہوں۔ تاہم جو آدھا حصہ بادشاہ کا ہے اس کی معافی کا مجھے قطعاً اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو بادشاہ کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم ادھم نے جیسے ہی آدھے باغ کی مالکہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اسی وقت رخصت سفر باندھا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بادشاہ سے ملاقات کر کے اس سے تمام واقعات بیان کیا اور آدھے سیب کی قیمت ادائیگی کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی اختیار مسکرا دیا اور بولا، میاں تم جیسا پرہیزگار اور متقی شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میری سلطنت میں ایسی نابغہ اور ایسی شخصیت، روزگار شخصیت بھی موجود ہے۔ رب کائنات تمہارے اعمال کی تمہیں ڈھیر و جزا دے۔ میں اپنے آدھے سیب کی قیمت تمہیں معاف کرتا ہوں اور خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں بھی تم سا متقی بنائے۔